قبر پر جو گنبد بنائے جاتے ہیں ان گنبد کے سلسلے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے فرمودات جو ملتے ہیں کہ قبر پر خبر کو پختہ بنانا یا گنبد بنانا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ احادیث میں باتیں ملتی ہیں۔ لیکن جب ہم مدینہ منورہ میں گنبد کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر گنبد بنایا گیا۔ تو جب یہ چیزیں احادیث میں ایک چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے اور مدینہ منورہ کا جو گنبد ہے اس سے ایک چیز محسوس ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں کیا کیا مسئلہ ہے؟ آپ سے درخواست ہے کہ جو سوال اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام کے علاوہ پوری دنیا کی مخلوق کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ عام مومنون کی قبرستان میں دفن ہوں۔ انہیں گھروں میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے، عام قبرستان میں دفن ہونا ہوگا۔ اسی وجہ سے ازواج مطہرات ہیں، آپ علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور دیگر کئی صحابہ اکرام، بلکہ تمام صحابہ اکرام عام قبرستانوں میں ہی دفن ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں دفن نہیں ہوئے ہیں۔ رہا حضرات شیخین کا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دفن ہونا، وہ اصلاً نہیں تھا، وہ تبعاً تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پہلے سے مدفون ہیں وہیں پر آپ دونوں صحابہ اکرام کو بھی دفن کیا گیا، مستقل گھر میں دفن کرنے کی نیت سے دفن نہیں کیا گیا، نبی کی پڑوسی اور صحبت کے پیش نظر دفن کیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ عام مسلمانوں کو کسی کمرے میں، کسی گھر میں دفن نہیں ہونا ہے، بلکہ عام قبرستانوں میں دفن ہونا ہے۔ یہاں جو لوگ غلطی کرتے ہیں، کوئی بزرگ، کوئی صاحب نسبت شخصیت، کوئی پیر، کوئی مرشد، اس طرح کے لوگ انتقال ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے مستقل ایک جگہ خریدی جاتی ہے، ان کا آستانہ بنایا جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے بھی، آج کل تو مرنے سے پہلے بھی لوگ قبریں بنا رہے ہیں، مرنے سے پہلے آستانے بنا رہے ہیں، زمین خرید کے رکھ رہے ہیں، چار دیواری بنا رہے ہیں، پھر اس کا بڑا گنبد کر رہے ہیں، اور مرنے سے پہلے ہی وہاں پر عرس کرنا شروع کر دے رہے ہیں کہ میری یہ قبر بنے گی، میرے مرنے کے بعد بھی عرس کا سلسلہ چلتا رہے۔ یعنی وہ زندگی میں تو کمائے ہی، مرنے کے بعد بھی کمانے کا انکم کا ایک سسٹم چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی جس طرح پینشن آتی رہتی ہے، ویسا مر کے جانے کے بعد بھی ہماری اولاد کو ہماری قبر کے عرس سے پینشن آتی رہے۔ یہ عشق رسول کے جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں جو اپنی ان مزاروں کو اور قبروں کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر اگر گنبد بنا ہے تو اس میں وہاں پر ہر سال عرس بھی ہوتا ہے، وہاں ہر سال انکم بھی ہوتی ہے اس سے، وہاں اس مزار کی حاضری کی وجہ سے آل رسول کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، کچھ کمائی بھی ہوتی ہے اس سے۔ جو لوگ اس پر قیاس کرتے ہیں، اس کے قیاس کا مقصد ہی کیا ہے کہ آپ جو لوگ اس طرح کے گنبد بنانا چاہ رہے ہیں، مزار بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے تو عرس کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کے عقیدے بگاڑ دینا۔ لوگ بعض مرتبہ ان قبروں کا، ان مزاروں کا طواف کرتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مزار پر، روز اطہر پر کون سجدہ کر رہا ہے؟ کون اس کے طواف کر رہا ہے؟ بلکہ وہاں سلام پیش کرنے کے لیے بھی 2 منٹ کھڑے ہونے نہیں دیتے ہیں، روح بول کے روح نکال لیتے ہیں پولیس وہاں کی جو کھڑی رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کے مزار روز اطہر پر دیگر عام مومنوں کی خبروں کو اور ان کے مزاروں کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کمرے میں ہی ہونا مقصود تھی۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب روح رحلت کر گئی تو صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا کہ آپ علیہ السلام کو کہاں کی تدفین کہاں عمل میں لائی جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے حدیث ارشاد فرمائی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ، میں نے آپ علیہ السلام سے جو بات سنی ہے وہ میں نے نہیں بھولا ہے، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ فدفنہ فی موضع فراشہ۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ اللہ جب کسی نبی کی روح لیتے ہیں تو جس جگہ پر آپ کی روح نکلتی ہے وہیں پر ان کا دفن ہونا بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام جہاں آرام فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں، وہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یعنی نبی کی خصوصیت ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ شامی لکھتے ہیں، وَلَا يَنبَغِي أَن يُدْفَنَ الْمَيِّتُ فِي الدَّارِ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو گھر میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، لاختصاص هذه السنة بالانبیاء، اس واسطے کہ اپنے گھر میں دفن ہونا یہ نبی کی سنت ہے، یہ دوسرا، یہ خاص سنت ہے یہ۔ اور رد محتار میں وہ عام من قول الفتح ولا يدفن صغیر ولا کبیر فی البیت الذی مات فیہ فإن ذلک خاص بالانبیاء،
کہ اپنے ہی گھر میں دفن ہونا یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، چاہے بچہ ہو چاہے جوان ہو، کسی کو بھی اپنے گھر میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی، حجرے میں، کمرے میں، گھر میں دفن ہونا نبی کی خصوصیت ہے، دوسری عوام کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب گھر میں دفن ہونا ہے تو جب گھر میں دفن ہونا نبی کے ساتھ خاص ہے، اللہ اسے پسند فرماتے ہیں، اس پر نص حدیث بھی موجود ہے، تو پھر جب گھر میں دفن کیا جائے گا تو دفن کرنے کے بعد گھر رکھا جائے گا، گھر توڑ دیا جائے گا؟ وہی جب گھر میں دفن کرنا مقصود ہے تو دفن ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حجرے میں عمل میں لانے کے بعد حجرہ باقی رکھا جائے گا، حجرہ توڑ دیا جائے گا؟ جب حجرہ اگر توڑ دیا جائے گا تو حجرے میں دفن کیسے ہوئے پھر؟ تو حجرہ باقی رکھا جائے گا، چونکہ حجرے میں دفن کرنا ہی مقصود ہے۔ جب حجرہ باقی رہا، یعنی کمروں کی در و دیوار باقی رہی، کمرے کی چھت بھی باقی رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تو مٹی کی ہی ہے، وہ ماربل کی نہیں ہے، وہ سونے چاندی ہیرے موتی کی نہیں ہے، وہ پتھر مضبوط اینٹ گارے کی نہیں ہے، وہ قبر اطہر تو مٹی کی ہی اور کچی قبر ہی ہے۔ جو اطراف سے بنا ہوا ہے وہ قبر پر بنا ہوا نہیں ہے، وہ گھر ہے، کمرہ ہے، جہاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک، یعنی تقریباً اللہ کے نبی دنیا سے رحلت فرمانے کے 12-13 سال تک اسی کمرے میں زندگی گزاری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، تدفین کے بعد چند مہینوں کے بعد وہاں سے نکلی ہیں، تو وہ گھر ہے۔ وہ تو جو گنبد بنا ہے یا جو وہاں پر مزار کی شکل جو بنی ہے وہ قبر پر نہیں بنی ہے، قبر تو کچی ہے وہاں پر۔ ابھی بھی جو مدینہ منورہ کا جو میوزیم ہے، جو تصاویر ہیں گوگل وغیرہ پر بھی صاف نظر آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو قبر ہے 2 صحابہ کے ساتھ، وہ بالکل سادی سیدھے قبریں ہیں۔ یہاں جو لوگ بناتے ہیں وہ پتھر کے، اینٹ کے، ماربل کے، اس طرح کے بنا دیتے ہیں قبر کو ہی اس طرح کے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب کمرے کی حفاظت بھی مقصود ہے، کیونکہ دفن کمرے میں ہونا ہے، جب کمرے میں دفن ہوئے، کمرے میں تدفین ہونا یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ تدفین کے بعد کمرے کی حفاظت بھی ہوگی، جب کمرے کی حفاظت ہوگی تو کمرے کی حفاظت ہوتے ہوتے جن لوگوں نے گنبد بنایا ہے وہ کسی صحابی نے یا تابعین نے نہیں بنایا۔ گنبد صحابہ یا تابعین کا عمل نہیں ہے، بلکہ بادشاہوں کا عمل ہے، اور بادشاہوں کے ہاتھ میں جو اختیارات ہوتے ہیں وہ علماء اور مفتیان اکرام کے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ جب یہ گنبد بنایا جانے لگا تو اس موقع پر صحابہ نے، جیسے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جو کچا کمرہ تھا اس کو گرا کر منقش دیوار بنائی گئی اور اسے گھیرا کیا گیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر منع بھی کیا کہ اس کو پختہ دیواریں مت بناؤ، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کی تزئین کاری ہوتی رہی۔ 678 ہجری میں، یعنی سمجھے کہ 650 سال کے بعد، بلکہ 850 سال کے بعد گنبد خضرا تعمیر کیا گیا، 850 سال کے بعد۔ تو پھر نہ صحابہ کا عمل ہے، نہ تابعین کا عمل ہے، نہ نبی کا عمل ہے، حکمران اور بادشاہوں کا عمل ہے، اسے سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر بادشاہوں کا بھی عمل مان لیا جائے جیسا کہ ہے، پھر بھی وہ قبر پر تعمیر نہیں ہے، وہ کمرے کی تعمیر ہے، وہ کمرہ پہلے سے موجود ہے۔ اور ہم کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ میت کو دفنانے کے بعد اس پر تعمیر نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے سے تعمیر ہو تو وہاں پر میت دفن ہوتی ہو تو وہ تعمیر نہیں شمار کی جائے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو بعد میں آپ علیہ السلام کو تدفین بعد میں عمل میں آئی اور تعمیر پہلے سے موجود تھی۔ اور حدیث میں جو منع کیا گیا، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور، آپ علیہ السلام نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ تو قبروں کو پختہ بنانے سے مطلب ہے کہ پہلے قبر بنے، اس کے بعد اسے وہ پختہ بنے، اس سے منع ہے۔ پہلے گھر پختہ بن جائے اس کے بعد قبر بنے، اس سے آپ علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جو گنبد ہے، اس گنبد کی وجہ سے موجودہ کسی آدمی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ نے پختہ قبر بنانے سے منع کیا، پھر وہاں بنایا گیا، وہاں قبر پختہ نہیں ہے، اور قبر کے بعد وہاں پر تعمیر نہیں ہوئی ہے، تعمیر پہلے سے موجود تھی۔ اور تیسری بات ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، عام امتیوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی قبروں پر اس طرح کی پختہ تعمیر کریں۔ تو جو عام جیسے دفن ہونا ہے، قبر کی پختہ ہونے سے قبر کا عذاب نہیں ٹلتا ہے، قبر پہ ڈالے جانے والے پھولوں کی وجہ سے اندر قبر میں خوشبو نہیں آتی ہے، قبر پہ چڑھائے جانے والی چادر کی وجہ سے اندر جو پٹائی ہو رہی ہے اس پٹائی سے آدمی نہیں بچ سکتا ہے۔ اعمال اصل مقصود ہیں، تعمیر اور گارا مٹی سے آدمی قبر کے عذاب سے یا دوزخ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس پر اپنی قبروں کو روضہ اطہر پر اور گنبد خضرا کی تعمیر پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ روضہ اطہر کی تعمیر صحابہ کی بھی نہیں ہے، نبی کی بھی نہیں ہے، حکمرانوں کی ہے، اور حکمرانوں کا عمل شریعت شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ رہی بات یہ کہ جب حکمرانوں کا ہے اور وہ شریعت کے خلاف ہے تو اسے توڑ دینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکمرانوں کا عمل ہے لیکن شریعت کے خلاف ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، اس واسطے کہ وہ تعمیر جو ہوئی ہے قبر پر نہیں ہوئی ہے، وہ کمرے کی حفاظت ہوئی، کمرے کو ہی دوبارہ
منقش کیا گیا ہے. اور دوسری بات، اگر اس کو غلط بھی کہا جائے تو توڑنے کی ہمت کس میں ہے؟ جو اعتراض کر رہا ہے وہ جا کے توڑ کے دکھائے. حاضری مل جائے، وہاں پر سلام پڑھنے کا موقع مل جائے، یہی بہت بڑی غنیمت کی بات ہے. پھر اس پر قیاس کرنا یا اس پر جرات کرنا یہ نادانی والی بات ہے. اس سے احتیاط بہتر ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. آپ نے ماشاء اللہ دلائل کے ذریعے سے سمجھایا ہے. آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.